نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر دے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ جو اہل علم ہے، جو علم والے ہیں، درجوں بلند۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کی 2 تاریخ سراج الائمہ حضرت نعمان ابن ثابت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، جن کی نسبت سے ہم حنفی کہے جاتے ہیں۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دی تھی۔ غیب داں پیغمبر نے پہلے آپ کے بارے میں فرما دیا تھا، لو کان العلم معلقا عند الثریا لتنالہ رجال من ابناء فارس، کہ اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان اسے پا لے گا، یعنی وہاں تک پہنچ جائے گا اور وہاں سے علم حاصل کر لے گا۔ اس میں اشارہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ کے دادا زوتی، یعنی آپ کا نسب نامہ نعمان آپ کا نام ہے، ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، نعمان ابن ثابت ابن زوتی ابن ماہ۔ تو آپ کے دادا زوتی یہ فارسی النسل اور بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے سوداگر تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فارس سے ہجرت کر کے کوفہ آئے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ پھر آپ کے ہاں جب ایک بچے کی ولادت ہوئی، یعنی حضرت امام اعظم کے والد ثابت پیدا ہوئے، تو انہیں لے کر کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے لیے دعائیں کی۔ حضرت حماد جو امام اعظم کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت مولا علی کی دعاؤں کا برکت ہے، کہ ان کے دعاؤں کی برکت کی وجہ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فیضان ملا کہ آپ کے ہم عصر کوئی فقیہ نہیں تھا، بلکہ تمام فقہا کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سب آل ابی حنیفہ، کہ تمام فقہا جو ہے وہ ابو حنیفہ کی آل ہے۔
آپ کے دادا حضرت مولا علی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں تحائف لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بھی تجارت میں لگ گئے، اپنے خاندانی پیشے میں لگ گئے، تجارت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو امام شیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے ایک تاجر کا نام لیا کہ فلاں کے یہاں جا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میری مراد یہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، میری مراد یہ ہے کہ تم پڑھتے کس کے یہاں جا رہے ہو، پڑھتے کس سے ہو؟ فرماتے حضرت میں پڑھتا تو نہیں ہوں۔ فرماتے تمہارا چہرہ روشن ہے، تمہاری پیشانی چمک رہی ہے، اور تم علم دین حاصل کرنے کے لائق ہو، تمہیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو اب بڑے بڑے محدثین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوفہ کے اندر جتنے محدث تھے، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کا علم، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے میں رہتے تھے، خادم رسول اللہ تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عصا لے کر کے ان کے آگے آگے چلا کرتے تھے خادم کے حیثیت سے۔ سرکار کا اٹھنا بیٹھنا سفر حضر میں سرکار کے ساتھ رہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ تو حضرت مولا علی کا علم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم جو کوفے میں ان کے شاگردوں نے حاصل کیا، اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگردوں کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اور علم حدیث حاصل کیا۔ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان، صحابہ اکرام کے درمیان 2 واسطہ، 3 واسطہ، 4 واسطہ، اس طرح سے حدیثیں ہیں، اور جو بھی حدیثیں آپ کو ملی ثقہ ملی۔ کوفہ جاتے ہیں، بصرہ جاتے ہیں، وہاں محدثین کی بارگاہ میں علم حدیث حاصل کرتے ہیں۔ مکہ شریف جاتے ہیں، مکہ مکرمہ، وہاں محدثین کی بارگاہ میں علم حدیث حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد محدثین کی بارگاہ سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 سے زیادہ محدثین کی بارگاہ میں، اساتذہ اکرام کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور یہ ہمارے اوپر احسان ہے، بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ مسائل کو انہوں نے آسان کر کے ہمیں بتا دیا ہے، خالی ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، کس پہ عمل کرنا چاہیے، کس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی طرح کی کئی حدیثیں، تو جو اہل حدیث ہے اس پر کس طرح سے عمل کریں گے؟ مگر ہم اہل سنت و جماعت، حدیثوں میں جب ٹکراؤ تعارض ہوتا ہے تو اس کو، یہ مجتہدین اکرام ہے، فقہا کی جماعت ہے، جنہوں نے اس تعارض کی بنیاد پر کس طرح سے عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اس کا حکم ہمیں دیا۔
چنانچہ حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر چلا تو ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس 19ویں پارے میں ہے سورہ نمل کے نام سے، یعنی اس چیونٹی کے نام سے پوری سورت ہی ہے کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ تو امام اعمش سے پوچھا کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ تو پریشان ہوئے۔ امام اعظم فرماتے ہیں حضور اگر اجازت دے تو میں بتا دوں۔ کہا بتا دو۔ فرماتے ہیں وہ چونٹی مادہ تھی۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن میں نملتن کا لفظ ہے، اس میں تائے تانیث ہے، اور تائے تانیث یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اس سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ چونٹی مادہ تھی، نر نہیں تھی، مادہ تھی۔ اس طرح سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کچھ مسائل پوچھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر امام اعمش سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دی کہ ٹھیک ہے جواب دے دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ تو امام اعمش نے پوچھا کہ جواب تو نے کہاں سے دیا؟ فرماتے ہیں حضور آپ ہی کی بیان کردہ فلاں حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، آپ کی بیان کردہ فلاں حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، آپ کی بیان کردہ فلاں حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ سنو، ہم لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے دوا بیچنے والے، اور اے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دوا بیچنے والے بھی ہو اور حکیم بھی ہو۔ یعنی حکیم وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے، دوا بیچنے والا وہ ہوتا ہے جو دوا بیچتا ہے مگر جانتا نہیں کہ یہ دوا کس کام میں آتی ہے، مگر حکیم وہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے یہ دوا اس کام میں آتی ہے، یہ دوا اس کام میں آتی ہے، یہ دوا اس کام میں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ تم حکیم بھی ہو اور دوا بیچنے والے بھی ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسائل کو، یعنی ان کی بارگاہ میں ان کے شاگردوں کی جماعت ہوتی تھی، اور اس میں قرآن کوئی مسئلہ جب ان کے سامنے پیش ہوتا تو قرآن کی آیتیں تلاش کی جاتی۔ اس سلسلے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اگر قرآن کی کوئی آیت نہ ملتی تو پھر حدیث رسول تلاش کرتے، پھر حدیث رسول میں اگر تعارض ہوتا تو دیکھتے کہ کون سی حدیث زیادہ ثقہ ہے۔ اس کے بعد اگر حدیث رسول میں کوئی چیز نہ ملتی تو پھر ائمہ اکرام کے اقوال کو دیکھتے، تو اس طرح سے پھر وہ مسائل پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مسائل لکھے جاتے۔ اس طرح سے آپ نے 83,000 دفعات اپنے مسند امام اعظم میں جمع فرمایا۔ ہر دور میں ہوتے ہیں کچھ لوگ حاسدین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جلنے والے تھے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، ان سے جا کے کہا کہ کوفے میں ایک شخص ابو حنیفہ نام کا ہے جو حدیث رسول پہ قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موسم میں پہنچے مکہ مکرمہ۔ طواف کے بعد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیڑ لگی ہوئی تھی، جو لوگ شہزادے رسول کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ آپ بھی پہنچے، دستبوسی کیے، پوچھا کون؟ کہا میں ابو حنیفہ۔ کہا اچھا تم ہی ہو ابو حنیفہ جو میرے نانا جان کی حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور ایسا نہیں، میں پہلے قرآن میں حکم تلاش کرتا ہوں، پھر حدیث رسول دیکھتا ہوں۔ آپ سے کچھ اگر موقع دیں تو میں کچھ تھوڑی دیر گفتگو کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا فرمائیے۔ کہتے ہیں بتائیے کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت زیادہ کمزور ہے؟ فرماتے ہیں کہ عورت زیادہ کمزور ہے۔ کہا عورت زیادہ کمزور ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے
کہ مردوں کو عورتوں کے بنسبت دونا حصہ دو، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے بیٹا بیٹیاں ہوں تو اس کے مال میں سے جو حصہ لگے گا، ترکہ لگے گا، تو بیٹا کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ، یعنی اگر 300 روپیہ ہے تو بیٹا کو 200 ملے گا، بیٹی کو 100 روپیہ ملے گا۔ فرماتے ہیں قیاس یہ کہتا ہے اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو بیٹی کو دگنا دیتا، اس لیے کہ بیٹی کمزور ہوتی۔ فرماتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ نماز کی فرضیت زیادہ اہم ہے یا روزے کی فرضیت زیادہ؟ فرماتے ہیں نماز کی فرضیت زیادہ اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ان ایام میں جس میں نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، مگر نماز کی قضا نہیں، معاف ہے، روزے کی قضا ہے، یعنی جتنا روزہ چھوٹے گا اور دنوں میں ان کو روزہ رکھنا ہے جو فرض روزے، جبکہ نماز ان دنوں کی جو چھوٹی ہوئی ہے وہ معاف ہے، وہ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو میں حکم دیتا کہ نمازوں کی قضا کرو، اس لیے کہ نماز کی فرضیت روزے سے زیادہ اہم ہے۔ فرماتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ منی زیادہ غلیظ ہے یا پیشاب زیادہ غلیظ ہے؟ فرماتے ہیں پیشاب زیادہ غلیظ ہے۔ فرماتے ہیں میں اگر قیاس کو ترجیح دیتا تو حکم دیتا کہ جب آدمی پیشاب کرے تو غسل کرے، لیکن میں ایسا حکم نہیں دیتا، اس لیے کہ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے میں قیاس کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی چوم لی اور فرماتے ہیں کہ تمہارا علم ہے جس کی بنیاد پہ لوگ تم سے حسد کرتے ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے عبادت گزار، یعنی عشاء کے وضو سے 40 سال تک آپ نے فجر کی نماز ادا کی، پوری رات اپنے چھت پہ کھڑے ہو کر کے عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے، اور روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، اور رمضان شریف میں 62 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ ایک ختم قرآن دن میں 61 ختم قرآن، بعد میں 62 کا لفظ ہے کہ ایک ختم قرآن دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح کے اندر، تو روزانہ ایک ختم، اور کاروبار بھی کرتے تھے، روزانہ درس بھی دیا کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد درس دینے کے لیے بیٹھ جا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑی غریب خاندان کے تھے، وہ آپ کے درس میں آیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے ان کو ایک دھوبی کے یہاں لگا دیا کہ تمہارے یہاں محنت مزدوری کرے گا اور جو کچھ پیسہ مل جائے گا اس سے ہمارا خرچ چلے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے۔ کئی روز ہو گیا تو ان کی والدہ فرماتی ہیں وہ آئیں، تلاش دھوبی کے یہاں گئیں تو پتہ چلا کہ وہاں کئی روز سے وہ آئی نہیں رہے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں آئے تو دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں آپ میرے بچے کو بلا کے پڑھاتے ہیں، ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ میں ایک غریب عورت ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بڑی بھی اس بچے کو پڑھنے دو، یہ بڑا ذہین ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ بادشاہ کے ساتھ اس کے دسترخوان پہ فالودہ کھا رہا ہے۔ فالودہ اس وقت بادشاہوں کی بڑی مرغوب غذا تھی، جس میں اخروٹ وغیرہ اور میوے وغیرہ ڈال کر کے بادشاہوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو بڑھیا ہنسنے لگی، کہاں مجھ جیسی غریب عورت اور ایک غریب عورت کا بیٹا، کہاں بادشاہ رہے، ان کے سپاہیوں تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی ہے اور بادشاہ کے دربار میں میرا آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام یوسف کو جب جانے لگے تو دینار کی ایک تھیلی دی اور فرماتے لے جاؤ اور اپنے ماں سے کہہ دو کہ خرچ کریں، جب ان کا خرچ ختم ہو جائے گا تو آ کے مجھے اطلاع دے دینا۔ تو اس طرح سے وہ ذہین طلبہ جو علم دین حاصل کرنے کا جن کے اندر شوق ہوتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اساتذہ اکرام کی بارگاہ میں ان کے تجارت سے جو مال ہوتا تو پہلے وہ بڑے علماء کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے تاکہ وہ دین کی خدمت کرے،
اور مشائخین کرام کی بارگاہوں میں طلباء کے یہاں پیش کیا کرتے تھے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھیجا کرتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا وہ اپنی ضرورت کے لیے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ وقت آیا کہ عباسی دور میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی ہی نہیں قاضی القضات بنایا گیا، اور بادشاہ نے جب ان کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے دسترخوان پہ بیٹھایا، ان کے سامنے فالودہ پیش کیا گیا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی ہنس پڑے۔ بادشاہ نے کہا ہنسے کیوں؟ کہا ایک وقت وہ تھا کہ میری غریب ماں جب امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچی تھی اور کہا تھا کہ میرے بچے کو آپ اپنے یہاں پڑھاتے ہیں، اگر محنت مزدوری نہیں کرے گا تو ہمارا خرچ کیسے چلے گا؟ تو میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس بچے کو پڑھنے دو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب یہ بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اس کے دسترخوان پہ فالودہ کھائے گا۔ آج وہ وقت آ گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور جو بھی ضرورت مند حاجت مند آتا اسے قرض دیا کرتے تھے، اور جب قرض وقت پورا ہونے پر لینے جاتے تھے تو گرمیوں کا موسم ہوتا تھا، دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے، اس کے گھر کے سائے میں نہیں کھڑا ہوتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور سائے میں آ جائے، بڑی تیز دھوپ ہے۔ کہا اس نے میرا قرض لیا ہے، میں سائے میں آ جاؤں گا تو اس سے نفع حاصل کرنا ہوگا، کہیں یہ سود میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آج معاملہ یہ ہے کہ سودی کاروبار بڑی تیزی کے ساتھ لوگ سود پہ روپیہ بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر انہیں ذرا برابر خوف نہیں کہ مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے۔ سنو، سودی کاروبار کرنے والوں، سود کا 1 روپیہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے، اور سود کا 1 روپیہ، حرام کا 1 روپیہ اگر پیٹ میں گیا تو 40 دن تک نہ تمہاری نماز قبول ہوگی نہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس لیے رزق حلال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوار کے سائے میں بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کہ کہیں جو میں اس سے نفع حاصل کرتا ہوں، یعنی سائے میں ہمیں جو سکون ملے گا، نفع حاصل ہوگا، یہ سود نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص آ رہا تھا، آپ کو دیکھا اور گلی سے کترا گیا۔ امام اعظم نے اسے بلوایا، کہا کیوں گلی سے مجھے دیکھ کے کترائے؟ تو فرمایا کہ حضور آپ کا قرض ہے، اس کی وجہ سے مجھے آپ کے سامنے آنے سے شرم آتی ہے۔ ایک تھیلی منوایا، اس کو دیا اور کہا میں نے جو تمہیں قرض دیا تھا اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تم میری وجہ سے جو کترا رہے ہو ہے نا، تو اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، اس لیے کہ ایک مومن کو دیکھ کر کے محض اس بنیاد پہ کترائے کہ اس کے اوپر اس کا قرض ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ نے تجارت کا مال دیا اور اپنے شریک سے، یعنی ان کے شریک ہوتے تھے جو ان کا مال لے کر، اس امام اعظم تو دین کی خدمت میں لگے رہتے، مال لے جا کر کے کاروبار کرتے تھے، جو پیسہ ہوتا تھا لا کے دیتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منافع کی رقم ہوا کرتی تھی، اصل مال کی رقم نکال کے منافع کی رقم میں آدھا اسے دے دیا کرتے تھے، آدھا اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو مال میں کچھ عیب تھا، فرماتے ہیں کہ یہ مال لے جانا منڈی میں بیچنا تو عیب دکھا دینا، عیب بتا دینا، لیکن وہ جب گئے تو اتنی بھیڑ تھی کہ عیب بتانا بھول گئے اور مال سب نکل گیا۔ پیسہ لے کر کے آئے، امام اعظم نے پہلے پوچھا بتاؤ کہ تم نے عیب بتایا تھا یا نہیں بتایا؟ کہا حضرت اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا، مال سب بک گیا۔ فرماتے ہیں کہ لے جاؤ، یہ پیسہ اب اپنے کام کا نہیں ہے، سب غربا مساکین میں تقسیم کر دو۔ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عیبیلا مال بھی اچھے ریٹ سے نکال دیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں
کہ یہ پیسہ آپ اپنے کام کریں، بلکہ پہلے یہ فرمایا کہ کیا جو لوگ مال لے کر کے گئے ہیں ان کا پتہ تمہیں معلوم؟ کہا حضور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے، کس کو جانے کون کہاں سے آیا تھا، کون لے گیا، اور کون وہ عیب والا مال اٹھایا، ہمیں کچھ اس کی پہچان نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں سارا کا سارا پیسہ لے جاؤ، غربا مساکین میں تقسیم کر دو۔ الحمدللہ انہوں نے ہمارے لیے مسائل کو آسان کر دیا، جس کی بنیاد پہ آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ پتا ہے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہے، وضو کے اندر سنت کیا ہے، وضو کے اندر فرض کیا ہے، غسل میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، روزہ میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں، حج کے مسائل کیا ہیں، سب کو انہوں نے آسان کر دیا ہمارے لیے۔